عید مباہلہ، حق کی عظیم فتح۔ السلام علیکم۔ اسلامک تاریخ میں بعض دن ایسے ہیں جنہوں نے حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کر دیا۔ انہی میں سے ایک عظیم دن 24 ذی الحج کا دن جسے عید مباہلہ کہا جاتا ہے۔ لیکن آخر مباہلہ کیا تھا؟ یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ اور اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ کن ہستیوں کو لے کر آئے تھے؟ آج ہم قرآن، حدیث اور تاریخ کی روشنی میں اس عظیم واقعے کی مکمل حقیقت جانیں گے۔ مباہلہ کا لغوی معنی اور شرعی مفہوم۔ لفظ مباہلہ عربی زبان کے لفظ نہل سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے دو فریق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کرے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک جھوٹا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت اور عذاب نازل ہو۔ یعنی جب تمام دلائل پیش کیے جا چکے ہوں اور حق واضح ہو چکا ہو تب اللہ کو گواہ بنا کر فیصلہ طلب کیا جاتا ہے۔ نجران کے عیسائیوں کا مدینہ آنا۔ 9 ہجری میں نجران سے عیسائی علماء اور راہبوں کا ایک وفد مدینہ منورہ آیا۔ نجران اس دور میں عرب کا سب سے بڑا عیسائی مرکز سمجھا جاتا تھا۔ یہ وفد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو اور مناظرہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کئی دنوں تک علمی گفتگو جاری رہی لیکن دونوں فریق اپنے اپنے موقف پر قائم رہے۔ قرآن کا فیصلہ۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت 61 نازل فرمائی جسے آیت مباہلہ کہا جاتا ہے۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اس کے بعد کہ تم کو حقیقت معلوم ہو ہی چکی ہے تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بلائیں، تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بلاؤ، اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ۔ پھر دونوں فریق اللہ سے دعا و التجا کریں، اس طرح جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اگر مخالفین حق قبول نہ کریں تو مباہلہ کی دعوت دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن ہستیوں کو ساتھ لائے؟ جب مباہلہ کا دن آیا تو سب کی نظریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھیں۔ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ کن افراد کو لائیں گے۔ تاریخی روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر تشریف لائے۔ یہ واقعہ متعدد معتبر کتب حدیث میں نقل ہوا ہے۔ مباہلہ کیوں نہ ہو سکا؟ جب نجران کے علماء نے پاکیزہ ہستیوں کو دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ ان کے بڑے عالم نے کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ سے دعا کریں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے مباہلہ سے انکار کر دیا اور صلح کو ترجیح دی۔ عید مباہلہ کی اہمیت۔ یہ دن اتنا اہم کیوں ہے؟ عید مباہلہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حق ہمیشہ غالب آتا ہے۔ اللہ اپنے سچے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ اہل بیت کا مقام امت میں بلند ہے۔ اسلام دلیل اور حکمت کا دین ہے۔ واقعہ مباہلہ سے حاصل ہونے والے اسباق۔ اس واقعے سے ہمیں 4 بڑے سبق ملتے ہیں۔ حق پر کامل یقین، اہل بیت سلام اللہ علیہ سے محبت، علم اور دلیل کی اہمیت، اللہ پر مکمل بھروسہ۔ عید مباہلہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایمان، یقین اور حق کی فتح کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس نے پوری دنیا کو دکھا دیا
کہ سچائی کے ساتھ کھڑے ہونے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی محبت پر قائم رکھے، آمین الہی آمین۔